میں نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک لڑکی روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، میں منگل والے دن پیدا ہوئی ہوں، اسی لیے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرتا، سب مجھے منحوس کہتے ہیں، اسی وجہ سے میری بھابھی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اسی دوران لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی اور سب اسے منحوس کہنے لگے۔ میں نے فوراً اس سے شادی کی حامی بھر لی تاکہ سب کو دکھا سکوں کہ وہ منحوس نہیں ہے، مگر اب میں جب بھی صبح اٹھتا تو میں زخموں سے چور حالت میں باہر دروازے پر گرا ہوتا، حالانکہ میں رات کو کمرے میں ہی سوتا تھا۔ یوں ایک دن میں نے اپنے کپڑے نوکرانی کو پہننے کو دیے اور خود باہر ہی چھپ کر بیٹھ گیا، مگر فجر سے 10 منٹ پہلے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میری بیوی نے… میرا نام رامز حسین ہے۔ میں شہر میں نوکری کے سلسلے میں رہتا تھا۔ میری رہائش گاؤں میں تھی، شادی بھی گاؤں میں ہی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، میرے 2 بچے بھی تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت بھی بہت تھی، بس سرکاری نوکری کے سلسلے میں مجھے ہر چند ماہ بعد شہر بدلنا پڑتا تھا، اسی لیے میں بیوی بچوں کو ساتھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ مجھے اس محلے میں آئے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں صوم و صلات کا پابند تھا، باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے جاتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں زیادہ تر نظریں جھکا کر ہی رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں ہی بات کرتا تھا۔ محلے دار میری عزت کرتے تھے۔ پہلے پہل تو سب کچھ ٹھیک ہی رہا، لیکن پچھلے 1 ماہ سے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چند دن تو میں اس بات کو نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر میں ان نظروں سے الجھنے لگا تھا۔ میں اپنی عادت کے برخلاف دائیں بائیں نظریں دوڑا کر ڈھونڈنے لگا کہ آخر مجھے دیکھ کون رہا ہے، لیکن گلی کے دونوں اطراف بہت سے گھر بنے ہوئے تھے، کون کہاں سے مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے میں کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ 1 ماہ تک میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہی خود کو محسوس کرتا رہا۔ 1 ماہ بعد جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو چند قدم چلتے ہی ایک لڑکی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے میں تقریباً 24 سال کی تھی، شکل و صورت کی بھی بھلی لگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں آپ کو روز دیکھتی ہوں، آپ بہت نیک اور شریف انسان ہیں، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کیا منگل کو پیدا ہونے والے لوگ منحوس ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ میں منگل کو پیدا ہوئی تھی، سب لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں کیونکہ جو بھی مصیبت گھر پر آتی ہے اس کی وجہ میں ہوتی ہوں، کیونکہ میں منگل کو پیدا ہوئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، سب دن اللہ کے ہوتے ہیں، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ چند دن کے بعد وہ مجھے پھر گھر کے باہر نظر آئی۔ اس بار وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ میری بھابھی کہتی ہے کہ تم منحوس ہو، تمہارا جو بھی رشتہ آتا ہے وہ شخص ایکسیڈنٹ سے زخمی ہو جاتا ہے، لوگ تو مجھے منحوس ہی سمجھتے ہیں۔ میرا جو بھی رشتہ آتا ہے ان کے ساتھ اگلے روز ہی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اسی لیے مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرتا۔ اس کی باتوں پر اور اس کے رونے سے میں کچھ گھبرا سا گیا تھا۔ وہاں چلتے ہوئے راہگیر جمع ہونے لگے تھے، کچھ ہی دیر میں لوگوں کا مجمع سا لگنے لگ گیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی منحوس ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، اسلام میں ایسی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں؟ میں نے لوگوں کو نظر انداز کر کے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے جاؤ، میں اس کی بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لڑکی مجھے اپنے گھر کے پاس لے گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک عورت کی چنگاڑتی ہوئی آواز اندر سے سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ ہمیں برباد کر دو گی۔ یہ سن کر تو اس لڑکی کا رونا اور بھی تیز ہو گیا۔ اس لڑکی کے بجائے میں نے کہا کہ دروازہ کھولیں۔ میری آواز سن کر اس کی بھابھی نے دروازہ کھول دیا، لیکن میرے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ لڑکی کو گھورنے لگی، کہنے لگی یہ منحوس یہاں کیوں آ گئی؟ میں نے کہا کہ یہ باتیں دین کے خلاف ہیں۔ وہ کہنے لگی تم نہیں جانتے، یہ منگل کو پیدا ہوئی تھی اور اسی دن اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چند سال بعد اس کے والد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی منگل کے دن۔ میرے میاں اور سسر کے پاس بے تحاشا دولت تھی، لیکن ہم لوگ اس کی نحوست کی وجہ سے بالکل کنگلے ہو گئے، یہاں تک کہ میرے میاں کو بیرون ملک نوکری کرنی پڑ رہی ہے تاکہ اس کی نحوست کا سایہ ان پر نہ پڑ سکے۔ میرے بچے بیمار رہنے لگے ہیں، چند دنوں میں میرا شوہر آنے والا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اسے دیکھے اور اس کی یہ نوکری بھی چلی جائے۔
میں نے اسے پیسے پکڑا دیے ہیں کہ یہ دارالامان چلی جائے، لیکن یہ ہے یہ ہمیں مار کر ہی دم لے گی۔ میں نے اس کی بھابھی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگ اس لڑکی کو کسی بھی دن کے ساتھ منحوس مشروط نہ کریں۔ وہ کہنے لگی کہ میاں تمہیں اگر لگتا ہے کہ ہمارا وہم ہے تو نکاح کر لو اس سے اور لے جاؤ اسے اپنے گھر۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا کہ میں ضرور کر لیتا، لیکن میں پہلے سے بال بچے دار ہوں۔ محلے کے چند مرد بھی وہاں موجود تھے۔ اس کی بھابھی کہنے لگی کہ تم ایک بار اس سے شادی تو کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی منحوس ہے، تم اسے خود ہی چھوڑ دو گے۔ میں چپ سا ہو گیا، عجیب الجھن میں پھنس چکا تھا۔ اگر میں شادی سے انکار کرتا تو اس کی بھابھی سمیت وہاں موجود ہر شخص یہی کہتا کہ میں اپنی بات سے پھر رہا ہوں اور شادی میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی اسی کو چاہتا تھا، اور پھر دو ذمہ داریاں سنبھالنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے پاس پیسوں کی کمی ہرگز نہیں تھی، لیکن میں 2 شادیاں کرنے کا قائل نہیں تھا۔ لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں کہ بات کرنا، لیکچر دینا تو آسان ہے، لیکن ایسی مصیبت کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کبھی نکاح نہیں کرے گا، بس باتیں ہی ہیں، جتنی چاہے کروا لو۔ میں نے بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھ سے اس لڑکی کا نکاح کر دیں۔ لوگ میرا جواب سن کر چپ ہو گئے۔ اس لڑکی کی بھابھی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ چند لوگوں کی موجودگی میں میرا فرزانہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی آپ اپنی زندگی میں خوش باش تھے، مجھ جیسی منحوس کو کیوں اپنا لیا؟ آپ کی بیوی کو اگر پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گی؟ میں نے کہا کہ جو سچ ہے وہی بتا دوں گا۔ کچھ وقت تو ناراض رہے گی، لیکن میری بیوی اچھی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی۔ وہ یہ بات سن کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی خدا را انہیں کچھ مت بتائیے گا، ابھی آپ یہ شادی چھپی ہی رہنے دیں۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ میں اس بات کو چھپاؤں۔ وہ بری طرح سے نروس تھی، شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ بات سن کر میری بیوی یہاں پہنچ کر ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ بہت اچھی ہے، میری مجبوری کو ضرور سمجھے گی، لیکن فرزانہ بہت خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ بہت دیر تک اپنی بھابھی کے مظالم ہی کی کہانیاں مجھے سناتی رہی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میں شور کی آواز پر اٹھا تھا، میرا جسم درد سے چور تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے آنکھیں کھولی تو میں گلی کے باہر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے مارا گیا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر میرے ساتھ کوئی مار پیٹ کرتا تو یقیناً میری آنکھ کھل جاتی، لیکن میں تو گہری نیند سویا رہا۔ ابھی میرے حواس بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ مجھے لوگوں کی آوازیں آنے لگی کہ تم تو بڑا کہتے تھے کہ وہ لڑکی منحوس نہیں ہے، اب دیکھ لی تم نے اپنی حالت۔ میرے دماغ میں تو ابھی بھی غنودگی کا اثر تھا۔ میں نے ہوش سنبھالتے جب اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو وہ کچھ زخمی سے تھے۔ میں نے لوگوں سے یہ بہانہ کر دیا کہ رات کو میرے گھر چور آئے تھے، میری ان سے لڑائی ہو گئی اور اسی لیے وہ مجھے مارنے لگے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ چند لوگ مجھ پر ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھ لیا نا، ہم نے کہا تھا کہ وہ منحوس ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حادثہ تھا۔ پھر میں گھر کے اندر چلا گیا۔ اندر میری بیوی بیٹھی رو رہی تھی، کہنے لگی میں تو واقعی بری ہوں، میری نحوست سے تو میرے ساتھ احسان کرنے والا بھی نہیں بچ سکا۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے بہتر تھا کہ میں دارالامان ہی چلی جاتی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ فرزانہ کو تو میں نے تسلی دے دی، لیکن میں خود حیران پریشان سا تھا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا۔ کافی دیر میں اسی بات کو سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ پھر میں تیار ہو کر اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو مغرب سے پہلے لوٹ کر آیا۔ میرے جسم میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا کہ ایک تیز رفتار بائک مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں دور جا کر گرا، میرے سر پر چوٹ لگ گئی۔ ایک ہی دن میں میرے ساتھ 2 ایسے واقعات پیش آ گئے۔ میرے دل میں بھی ایک خیال یہ گزرا کہ شاید لوگ سچ ہی کہتے ہیں، لیکن پھر میں نے خود کو جھٹکا کہ یہ ایک شیطانی خیال ہے، مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ رات کو میں تھکن سے چور تھا۔ فرزانہ اپنی جگہ پریشان تھی، میرے پاؤں دبانے لگی، رونے لگی کہ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حادثہ تھا،
لیکن صبح میں پھر گیٹ کے باہر تھا. اب بھی میرے جسم میں درد تھا لیکن زخم کہیں نہیں تھے. لیکن یہ وقت فجر سے کچھ پہلے کا تھا. اس سے پہلے کہ کل کی طرح آج پھر دروازے کے باہر مجھے لوگ دیکھتے میں گھر کے اندر آ گیا. میری عقل حیران اور پریشان تھی کہ آخر میں باہر جاتا کیسے ہوں. میں کمرے میں آیا تو فرزانہ سو رہی تھی. فجر کی اذان ہوئی. میں نماز پڑھنے چلا گیا. گھر آ کر اپنے دفتر چلا گیا. میرے گھر کام کرنے ایک بڑی عمر کی خاتون آتی تھی. مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی. وہی سارا کام کرتی تھی. مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی. میں بھی ان کی مالی مدد کر دیا کرتا تھا. وہ شام تک ہی واپس جاتی تھی. فرزانہ میرا بہت خیال رکھتی تھی. لیکن رات ہوتے ہی مجھے نیند آنے لگتی تھی. میں کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی نیند سے بے حال ہونے لگتا تھا اور جب آنکھ کھلتی تھی تو میں مین گیٹ سے باہر ہوتا تھا. ہوش تو میرے اس دن اڑے جب مجھ سے ملازمہ نے کہا کہ بیٹا پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں کے گھر سے کھانا لگا کر جاتی ہوں تو گھر جاتے ہی ایسی زوروں کی نیند آتی ہے کہ فوراً سے بستر پر بچ جاتی ہوں. پھر تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی. ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ سا چھانے لگتا تھا. میں نے اب نوٹ کرنا شروع کیا تو فرزانہ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتی تھی. جب میں نے اسے یہ کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھایا کرو تو کہنے لگی کہ مجھے بھوک جلدی لگ جاتی ہے اسی لیے میں جلدی کھانا کھا لیتی ہوں. ہر روز میرا جسم درد سے چور ہوتا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی. مجھے یہ ثابت کرنا تھا کہ کوئی بھی شخص منحوس نہیں ہوتا. ایک دن میں نے کھانا نہیں کھایا. فرزانہ نے پہلے تو میری بہت منت سماجت کی کہ میں کھانا کھا لوں لیکن میں نے کہا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے. پھر رات کو وہ میرے لیے دودھ لے آئی. میرے لاکھ انکار پر بھی مجھے زبردستی دودھ پلا دیا. دودھ پیتے ہی مجھے کچھ دیر بعد نیند آ گئی. صبح پھر وہی حال تھا. میں اس بات کا ذکر فرزانہ سے بھی نہیں کرتا تھا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے یا وہ خود کو منحوس نہ سمجھے. مجھے فرزانہ کچھ الجھی سی لگنے لگی تھی. الجھ تو میں بھی گیا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کھانا کھاتے ہی مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگتا ہے. ابھی تک میں فرزانہ کے قریب نہیں آ پایا تھا. نہ جانے کیوں مجھے فرزانہ پر کچھ شک سا ہونے لگا تھا. ایک دن میری بیوی کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ رامز آپ نے دوسری شادی کر لی ہے. پہلے تو مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ اسے کیسے خبر ہوئی لیکن میں نے انکار نہیں کیا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. واسطے دینے لگی کہ میں فرزانہ کو طلاق دے دوں لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیوی سے صاف کہہ دیا کہ میں نہ اسے چھوڑوں گا نہ ہی تمہیں. فرزانہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی. ہماری باتوں پر حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میری بیوی کو تم نے خبر دی ہے تو اس بات پر اس کا رنگ اڑ سا گیا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی. میں نے کہا کہ جس نے بھی خبر دی ہے اچھا کیا ہے. ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا. میری بات پر فرزانہ کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ مزید گھبرائی ہوئی تھی. اگلے روز میں نے اپنی ملازمہ کو اپنا پلان سمجھایا اور اسے اپنے کپڑے پہنا کر اپنے بیڈ پر سونے کا کہہ دیا. مجھے سب راز جاننا تھا کہ آخر رات کو میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. آج میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. فرزانہ کو بہانے سے کچن میں بھیج کر میں نے کھانا باہر پھینک دیا تھا. اب میں اپنے کمرے میں چھپ گیا. رات کو میری بیوی جب کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے. اگلے روز ہی میں نے گاؤں جانے کی تیاری شروع کر دی. فرزانہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں تم بھی میرے ساتھ گاؤں جاؤ گی. اب ہم وہیں مل کر رہیں گے. میری بات سن کر تو اس کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا. میں اس کی حقیقت جان چکا تھا. باقی کی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا. وہ کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی. میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو. تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے اسی لیے جہاں میں چاہوں تمہیں لے جا سکتا ہوں. کہنے لگی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں میں منحوس ہوں. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو میں زندہ سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں. پھر تم کیوں خود کو برا سمجھتی ہو؟ میں جان بوجھ کر اس کے کچھ قریب آنے لگا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی. کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے. میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ روز زخمی حالت میں باہر گرے. یہ کہہ کر اس کی زبان کو بریک لگ گئی کیونکہ جب میں صبح باہر سے اندر کمرے میں آتا تھا تو وہ سو رہی ہوتی تھی. پھر اسے کیسے پتا کہ میں باہر سے آیا ہوں؟ میں تو اسے یہ بات بتاتا ہی نہیں تھا. یہی بات میں نے اس سے پوچھی کہ وہ یہ بات کیسے جانتی ہے. اب وہ خوفزدہ ہونے لگی.
میں نے کہا کہ مجھے سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی گاؤں لے جاؤں گا، کیونکہ رات کو تم نے جسے مار کر ایک اجنبی کے ساتھ گیٹ کے باہر لٹایا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ ملازمہ تھی۔ میری بات سن کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ شادی شدہ ہے اور جو لڑکا مجھے روز مار پیٹ کر کے گیٹ کے باہر لٹاتا تھا وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ سن کر تو میرے حواس ہی گم ہو گئے۔ یہ کیا کہانی تھی؟ وہ شادی شدہ تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ نکاح پر نکاح کیا تھا اس نے۔ میں نے کہا کہ تم نے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگی کہ اسی کے کہنے پر۔ دراصل وہ غصے کا تیز تھا لیکن اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ ایک دن غصے میں اس نے فرزانہ کو طلاق دے دی۔ وہ روتے دھوتے بھائی کے گھر چلی گئی۔ اس کا بھائی بیرون ملک میں تھا۔ بھابھی اسے دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ فرزانہ کو ویسے بھی وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ اس نے پہلی شادی اپنی پسند سے ضد کر کے کی تھی۔ فرزانہ کا سابقہ شوہر چند دن بعد ہی مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ فرزانہ کی بھابھی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، تمہارا فرزانہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن وہ بار بار آتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ پھر ایک دن اسے کہنے لگا کہ مجھے بس ایک موقع اور دے دو۔ اس نے کہا کہ آپ نے خود ہی سارے راستے بند کیے ہیں۔ کہنے لگا فرزانہ حلالہ کر لے، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی کہ یہ سب ممکن نہیں ہے اور اس کا شوہر اسے کیوں طلاق دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ تم خود کو منحوس مشہور کر دو، باقی اس کا شوہر سب سنبھال لے گا۔ فرزانہ کی بھابھی بھی اس ڈرامے کے لیے تیار ہو گئی۔ چونکہ میں نیا نیا اس محلے میں آیا تھا، میرے بارے میں فرزانہ کے شوہر نے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ شریف انسان ہے، پہلے سے شادی شدہ بھی ہے، فرزانہ مجھ سے شادی کر لے، پھر وہ دونوں مل کر مجھے اس بات کا یقین دلا دیں گے کہ فرزانہ واقعی میں منحوس ہے، اسی لیے میں اسے طلاق دے دوں گا اور وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لے گی۔ میں نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے اور یوں حلالہ نہیں ہوتا، تم میری بیوی ہو، اسی لیے میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، اور جو شخص تمہیں غصے میں ایک بار طلاق دے سکتا ہے وہ دوبارہ دینے سے بھی نہیں چکے گا۔ تم کیوں اس کی خاطر خود کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کھانے میں نیند کی دوا وہ اسی کے کہنے پر ڈالتی تھی تاکہ میں فرزانہ کے پاس نہ آ سکوں۔ تیز بائک چلا کر میرے ساتھ بھی وہی ٹکرایا تھا۔ فرزانہ کو منحوس کہہ کر اس کی بھابھی کے سامنے اسی نے ایسے جملے بولے تھے۔ آپ نے جلد بازی میں مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے آپ کے صبر پر حیرت ہوتی تھی۔ روز وہ شخص میرے سامنے آپ کو مکے مارتا تھا اور آپ صبح مجھ سے کچھ نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے ذکر تک نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے آپ سے ہمدردی سی ہونے لگی تھی۔ کئی بار میں اس کا ہاتھ روک دیتی تھی کہ بس کرو، کیوں اس بے قصور کو اتنا مار رہے ہو؟ مگر وہ کہتا تھا کہ یہ شخص اتنا ڈھیٹ کیوں ہے، کیوں تمہیں منحوس سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا؟ پھر کہنے لگی کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی زندگی میری وجہ سے مشکل میں پڑ جائے، بہتر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ تم اپنی خواہش مجھے بتاؤ، کیا تم اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، جو بلا جواز تمہیں ذرا سے غصے میں طلاق دے سکتا ہے، مجھے بنا کسی قصور کے مار سکتا ہے؟ وہ کیا تمہارے ساتھ اگلی زندگی اچھی گزارے گا؟ میری بات پر اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی مجھے آپ بہت اچھے لگنے لگے ہیں، لیکن وہ شخص… میں نے اس کی بات بیچ میں سے ہی اچک لی۔ میں نے کہا تم میری حفاظت میں ہو، کسی کی کیا مجال کہ تمہیں کچھ کہہ جائے، تم تیاری کرو ہم گاؤں جائیں گے۔ فرزانہ تیار ہو گئی۔ رات کو جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا تو میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ ایک دم گھبرا سا گیا۔ نوجوان سا لڑکا تھا لیکن کچھ جنونی سا لگ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے دور دھکیلا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور خبردار جو میری بیوی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تو۔ لیکن وہ مجھے دھمکانے لگا، کہنے لگا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم فرزانہ کو طلاق دے دو۔ میں پولیس کو پہلے ہی خبر کر چکا تھا، اسی لیے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجتے ہی وہ لڑکا بدحواس سا ہو گیا۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور فرزانہ کو لے کر گاؤں آ گیا۔
چند دن بعد میری پہلی بیوی نے خوب رونا دھونا مچایا، مجھے اور فرزانہ کو برا بھلا بھی کہا، لیکن جب میں نے اسے پوری حقیقت سے آشنا کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ میں دونوں کے ساتھ انصاف سے چلتا تھا۔ بہت جلد گھر کا ماحول ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں رشتے مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ پہلے غصے میں آ کر طلاق دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حلالے کے لیے غیر اسلامی طریقے پر عورت کو مجبور کرتے ہیں، جو کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے لیے تکلیف دہ آزمائش ہے۔ خدارا اپنے رشتوں میں اعتدال لانے کی کوشش کریں اور طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے خود کو بچائے رکھیں۔